آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کسر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها لقي الله وهو زان، جو نکاح کرتا ہے تھوڑا یا زیادہ مہر دے کے، اس کے دل میں ہے کہ میں نے اس کے حقوق کو پورا نہیں کرنا، اسی طرح مر جاتا ہے، قیامت کو بدکار لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جاتا۔ دوسری طرف عورت سے کہا ایما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، جس عورت کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور پھر بھی بات بات پہ کہتی ہے طلاق دو اور طلاق لیتی ہے، جنت تو دور کی بات ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں نے پیش کی، اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جس کو معاشرہ سمجھے بیٹھے۔ ابھی رپورٹ آئی کہ ایک مہینے میں فیصل آباد میں 4000 طلاقوں کے کیسز آئے۔ امیجن کیجئے، یہ کھیل جو کھیلا جا رہا ہے، یہی تو یورپ چاہتا تھا، یہی تو کافر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو آئلی نظام ہے، خاندانی نظام بڑا مضبوط ہے، اس میں دراڑیں کیسے آ سکتی ہیں، اور آج اسی میں کامیابی کری وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان اللہ کی رحمت اس کے فضل سے اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ طلاق کیوں ہوتی ہے، اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ طلاق کا پہلا سبب یہ ہے جب میاں بیوی میں دو میں ان سے کی ہوئی ایک گناہ میں آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ ذوالجلال پھر یہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ مرد بھی ہو سکتا ہے جوئے میں چلا گیا، شراب میں چلا گیا، برائی میں چلا گیا، نہ جانے کون کون سی بیماریاں اور گناہ۔ اسی طرح عورت، تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سلف بیان کرتے ہیں، فضیل بن عیاض، انی لأعصی اللہ، گناہ میں کرتا ہوں، فأعرف ذلك فی خلق حماری، فی خلق حماری و خادمی، غلطی میری ہوتی ہے لیکن اس کی نحوست مجھے میرے گدھے میں بھی نظر آتی ہے، میرے خادم میں بھی۔ خادم بھی بات نہیں مانتا اور گدھا بھی سواری کرنے نہیں دیتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے فأرى ذلك فی خلقی ودابتی وامرأتی، میری سواری میں بھی، جانور میں بھی وہی آتا ہے کہ وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے اور سرکشی دکھاتا، اور بیوی میں بھی اثرات نظر آتے ہیں۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ میری غلطی کوتاہی، اس کی نحوست مجھے میری بیوی میں بھی نظر آتی۔ نیک بنو گے ایک بنو گے، میاں بیوی دونوں اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں، اللہ کا خوف ہو، دین میں ایک دوسرے کے معاون ہوں، ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہوں، اور قرآن کی صرف ایک آیت کو سمجھ لیں، پڑھ لیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لباس ہیں اور عورتیں مردوں کے لباس ہیں۔ لباس کے 3 فائدے ہیں۔ ستر پوشی، لباس ہوگا تو پردہ ہوگا وگرنہ پردہ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی علماء یہ کہتے ہیں جو شادی نہیں کرواتا یہ تو اپنے آپ کو بے لباس کیا ہوا ہے۔ لباس سے جہاں ستر پوشی ہوتی ہے، خامند کو بیوی اور بیوی کو خامند کی کمی کوتاہی، معمولی سی باتوں کا حجم بڑھا کے بڑا نہ کرے، چھپائے، ستر پوشی کرے۔ لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ ساری زندگی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، بسا اوقات بہت اچھا کاروبار ہوتا ہے، بسا اوقات اس میں کوئی کمی بھی آ سکتی ہے، بسا اوقات صحت مند ہے بیوی، بسا اوقات بیمار بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بیمار ہوگی ہے تو بیوی نہیں رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج اس کے کاروبار میں لاسز آ گئے ہیں تو وہ خامد نہیں رہا۔ یہ گرمی اور سردی میں لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، تو ہر حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہونا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہی وہ نیک لوگ ہیں جن کو زوجین کہتے ہیں، وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتے۔ لباس کا ایک تیسرا پرپس بھی ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ جب تک خامد کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت میرے گھر والے ہیں، اور بیوی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ سب سے خوبصورت میرا خامد ہے، زندگی میں وہ حلاوت اور لذت نہیں آئے گی۔ یہ شرعی مقاصد ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ چیزیں انسان کے ذہن میں آ جائیں تو کبھی پریشان نہیں ہو۔ اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور قرآن کی آیت ہے،
قرآن کی آیت ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، استغفار کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں خوشیوں سے نواز دیں گے۔ عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے، وَزِيَادَةً فِي الرِّزْقِ، اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ اس کی محبت دنیا کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ اداسی اور سیاہیاں چھا جاتی ہیں، اور ساتھ ہی کہا وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل تاریک ہو جاتا ہے، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، دیکھنے میں موٹا تازہ ہے لیکن کمزور ہو جاتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، مال میں کمی آ جاتی ہے، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ طلاق کا ایک دوسرا سبب ہے شکوک و شبہات اور بدگمانی۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک مرتبہ بولا جھوٹ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ ایک ہوتا ہے بدگمانی، برا گمان کرنا۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کرنے سے 24 گھنٹے کے جھوٹے انسان بن سکتے ہیں، کیونکہ ہر وقت سوچتا ہی غلط ہے۔ اس نے پازیٹیو تھنکنگ کو استعمال ہی نہیں کیا، اس نے نیگیٹو فیز کو استعمال کیا ہے تو وہ منفی ہی سوچ دے گا۔ بدگمانی سے رشتے ٹوٹتے ہیں، باہمی تعلقات میں بگاڑ پڑتا ہے، اور بے انتہا شک و شبہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا لینا، اس کا حجم بڑا کر لینا، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، صرف سنی سنائی باتوں پہ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے۔ ایک کہتی ہے طلاق دے دو، دوسرا کہتا ہے میں نے دے دی۔ حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، مسلمانوں بدگمانی سے بچو۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، جاسوسیاں بھی نہ کرو کہ اچھا کیا یہ کر رہی تھی اپنی ماں کے ساتھ بات، اچھا اس نے کیا بات کی ہے، جاسوسی نہ کرو، اور اس طرح کے کام نہ کرو جس سے آپ کے گھر برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ تم اچانک سے گھر بھی نہ آؤ، لیتخونہم، تاکہ پتہ چلے کہ بیوی کیا کر رہی ہے، اس سے بھی آپ کے معاملات میں گڑبڑ ہو گیا، اعتماد کرو۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میری بیوی نے بچہ جنا ہے، وہ کالا ہے، جبکہ میں تو کالا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کیسے ہیں؟ کہتے ہیں سرخ ہیں۔ حل فیہا من اورق، کوئی گندمی کلر کا بھی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا وہ کہاں سے آیا؟ کہتے لعلہ نزعہ عرق، شاید وہ کسی اونٹنی کا بچہ اس نے کوئی رگ کھینچ لی ہو اپنے آباء و اجداد سے۔ تو کہا یہ رگ نہیں کھینچ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، اور عمر بن خطاب فرماتے ہیں لا تظن بکلمۃ خرجت من اخیک المؤمن الا خیرا، جب بھی تم کوئی بات سنو اس کی اچھی تعبیر کر لیا کرو۔ امام شافعی کہا کرتے تھے من احب ان یختم له بخیر فلیحسن الظن بالناس، جو چاہتا ہے کہ اس کی اخیر اور خاتمہ بالخیر ہو، اس کو چاہیے لوگوں سے بدگمان نہ ہو۔ راز کی بات یہ ہے، آپ میرے بھائی ہیں، بدگمان اور بد زبان نہ زندگی میں چین لیتا ہے نہ معاشرے کو لینے دیتا ہے۔ بد زبان بھی اور بدگمان بھی۔ رب کے بارے میں بدگمان ہو جائے کافر، دین کے بارے میں بدگمان ہو جائے بے دین، بیوی کے بارے میں بدگمان ہو جائے طلاق، اپنے نفس کے بارے میں کوئی بدگمان ہو جائے بیمار۔ بدگمانی ہے، پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے کہ نہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ بھی ہاتھ دھوئے گا، پتہ نہیں دھلا ہے کہ نہیں، بیمار ہے۔ اور حدیث کہتی ہے جس نے 3 سے زیادہ مرتبہ کیا فقد اعتدى وقد ظلم، اس نے زیادتی بھی کی ہے
ظلم بھی کیا فقد اخطا، اس نے گناہ بھی کیا، غلطی بھی کی ہے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا کہ 5 مشکیزیں میں نے بہائے ہیں، میرا غسل ہو گیا؟ کہتے ہیں آپ پہ تو غسل فرض ہی نہیں تھا۔ کہتے جی وہ کیسے؟ کہتے دیوانوں پہ بھی کوئی غسل فرض ہوتا؟ وہ تم نے 5 مشکیزیں ضائع کر دی اور ابھی پوچھ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ وہی وہم ہے، یہ وہی بدگمانی ہے جو آج بھی معاشرے میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی حل بیان کیا، اور قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ سنا دو اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایک شخص نے ایک شخص کو دعوت دی کہ وہ میرے پاس آئے گا، وہ نہیں آیا، اس نے کہا اس کی میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، لیکن پھر بھی چین نہیں آیا، کہتا نہیں ایسی کی تیسی تو پھیروں گا لیکن بتا کے پھیروں گا۔ گیا اس کے گھر، غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا، نکالو کدھر ہے وہ، یہ میری خوشی پہ حاضر نہیں ہوا، 8 دن پہلے میرے بیٹے کی شادی تھی۔ ایک بچہ آیا، کہا انکل میرے بابا 1 مہینہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ یہ ہے انسان، کاش دین پڑا ہو، اس کو اس بات کا اندازہ ہو، انی لالتمس لاخی 70 عذرا، کسی بھائی کے بارے میں کبھی بھی بدگمان نہ ہو، 70 عذر خود تلاش کیجئے۔ ہو سکتا ہے سویا ہوگا، بیمار ہوگا، عبادت میں ہوگا، کوئی گھر کے کام کر رہا ہوگا، عذر تلاش کرو۔ نہیں دل مطمئن ہوتا، لعل له عذرا آخر لا اعرفه، ہو سکتا ہے کوئی 70 سے زیادہ بھی کوئی عذر ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صحابی کے گھر آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، الیذن ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت دی جاتی ہے، نہ اجازت ملے واپس چلے جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تمہارے لیے پاکیزگی اس میں، واپس چلے جاؤ۔ کائنات کے سرتاج جواب نہیں آیا، واپس چلے گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں، میں آ گیا ہوں نا، یا میں نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے۔ کال بھی آدھی ملاقات ہے، آپ فون کریں 3 مرتبہ نہیں اٹھایا، فون تو رکھا ہی اس لیے ہوتا ہے نا کہ کال سنی جائے، اس کا اور کیا پرپز ہے؟ اگر نہیں اٹھایا کچھ انتظار کر لے، ہو سکتا ہے کہ وقت کا فرق ہو، وہ نماز میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام میں ہو، کسی میٹنگ میں ہو، وہاں یہ فتویٰ جڑ دینا کہ دیکھیں اس نے ایسا کیا ہے، یہ مومنوں کے رویے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سرتاج ہے، نہ آج تک ایسی ہستی پیدا ہوئی ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، لیکن آپ واپس آ گئے اپنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، طلاق کا ایک تیسرا سبب بھی ہے غیرت میں افراط و تفریط کا۔ غیرت بہت بڑی نعمت ہے، ان اللہ یغار، اللہ ذو الجلال بھی بڑے غیرت والے ہیں۔ وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ جب کوئی حرام کام کرتا ہے تو اللہ ذو الجلال غیرت کھاتے ہیں اور پھر سزائیں بھی رکھی ہیں۔ مرد کے اندر اگر غیرت نہ ہو تب بھی گھر اجڑ جاتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے عورت کہاں جا رہی ہے، کہاں بیٹھ رہی ہے، کہاں کس سے مل رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پردہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں پہ جنت حرام ہے، ان میں ایک ہے دیوس۔ پوچھا دیوس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا کی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، صحابی نے کیا بیان کیا، جس کے گھر میں خباثت ہو رہی ہے اور اسے پرواہ کو نہیں۔ لیکن اگر ضرورت سے زیادہ غیرت آ جائے تو تب بھی گھر اجڑ جاتا ہے، ایک ایک بات پہ شک، ایک ایک بات پہ شبہ، اچھا یہ ہو سکتا ہے، اچھا یہ شخص کبھی اپنا گھر نہیں چلا سکتا۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ کوئی شخص رات کو اس نظریے سے گھر میں نہ آئے، لئلا یتخونہم او یلتمس عثراتہم،
کہ وہ خیانت پکڑے یا لغزشوں سے مطلع ہو کہ بھلا یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا۔ امام ابن مقفع کہا کرتے تھے ایاک والتغایر فی غیر موضع، غیرت کی ایک جگہ ہے، ہر بات پہ غیرت کا نام لے کے گھروں کو توڑ دینا، برباد کر دینا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں صحابہ کو اس وقت ہی سمجھا دی۔ ایک چوتھا سبب ہے، بعض لوگ ایسے پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ کیسے؟ بے جا مردانگی کا اظہار کرنا، لو میں نے اگر بیوی کی بات مان لی تو میں مرد تو نہ رہا، تو پھر کیا عورت بن جاؤ گے تم؟ اللہ کے رسول نے بھی مشورہ مانا اپنی بیوی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، سیدنا ام سلمہ نے انہیں قبول کیا، دودھ پیا، مسلمانوں کے لیے خیر ہوئی۔ یہ بے جا جو ہے انسان اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے جب تک دو چار گالی نہیں دوں گا، گھر میں جا کے پتہ نہیں چلے گا، یہ لوگ کبھی گھر کو آباد نہیں کر سکتے۔ نو ڈاؤٹ کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ ذوالجلال نے عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے، لیکن ذمہ داری کا مطلب تو ذمہ داری ہے، اس کا مطلب ظلم کرنا نہیں ہے۔ من ناقصات عقل و دین، اگر وہ سمجھتا ہے کہ عورتوں کو تو عقل نہیں ہے تو یاد رکھنا کہ جس طرح کچھ عورتوں کے پاس عقل نہیں ہے، کچھ مرد بھی تو ایسے ہیں کہ جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بیوی کو جوتی سمجھتا ہے تو خود بھی تو پاؤں ہی ہوگا نا۔ جو سمجھتا ہے کہ میری بیوی ہے اور پھر مسلمان ہے، تہجد گزار اور میری سر کی تاج ہے، خود بھی تو سر ہی ہوگا نا۔ یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت کو تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں اپنی بیویاں بنایا ہے، اللہ ذوالجلال کے دین کے ساتھ انہیں اپنے گھر لے کے آئے ہو، اس لیے لا تقبح، ان کی قباحتیں مت بیان کرو، ولا تخرجوهن من بیوتهن، ان کو گھروں سے دھکا دے کے نہ نکالو، ولا تضرب الوجه، ان کے چہروں پہ نہ مارو، جب خود کھانا کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، جب خود پہنو تو ان کو بھی پہناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو ہوٹلنگ کرو اور کہو کہ چلو کچھ پکا لو، ہوگا تو ہوگا نا گھر میں، خود تو آئے دن اپنے نئی نئی پوشاکیں سلاتے رہو، اس کو کہو تمہاری خالہ نے دیا نہیں تھا وہی پہن لو۔ یہ انصاف کی زندگی جب تک نہیں آتی، جب تک احساس اور شعور نہیں آتا، گھر باقی نہیں رہتے۔ ایک پانچواں سبب ہے کہ بیوی خامند کی نافرمانی کرتی ہے، گھر وہ بھی ٹوٹ جاتا۔ من مانی کرنا، ہر کام میں ٹانگ اڑانا، بلکہ اپنی زبان چلانا، یہ عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بچا سکتی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت في نفسها وماله قیل لها ادخل الجنہ من ای باب شئتی واطاعت زوجها، جو 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، خامند کی اطاعت کرے، بچوں کی اچھی پرورش کرے، اللہ فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے بے جا تنقید ایک دوسرے پہ کرنا، ملامت کرنا، اور خرچ کرنے میں بے اعتدالی کرنا، بخل کر کر کے ان کو ہر وقت تکلیف میں رکھنا، یا اتنا کھلا دے دینا کہ ان کو یہ تصور ہی ختم ہو جائے کہ راہ راست اور جادہ حق کیا ہے۔ اور پھر بعض اوقات دوستوں کے ساتھ اس قدر تعلق ہے کہ انہیں گھر کے معاملات کا، ضروریات کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے گھر بھی نہیں چلا کرتے۔ اور بسا اوقات خامدوں کا بیویوں کا بات نہ ماننا، خامد بلاتا ہے وہ آواز سننا پسند نہیں کرتی، بدتمیزی کرتی ہے، گھر یہ بھی نہیں چلتے۔ سعید بن مسیب کی بیوی سے پوچھا گیا آپ اپنے خامد سے کیسے بات کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کما تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو، ہمیں تو سکھایا یہ گیا ہے کہ خامدوں سے ایسی ہی بات کرنی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیوی کہہ رہی ہے لا وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ایسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ صرف عورتوں کی حکم نہیں ہے کہ وہ ایسے القاب دیں اور اچھی طرح بولیں، آپ بھی کہتے تھے یا خمیرہ، یا عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی محبت کے انداز میں سکھایا ہے
کیا ہو سکتا ہے کہ آج کے معاشرے میں یہ حدیث بار بار پڑھ کے سمجھا جائے؟ وہ نوجوان جو جوشیلے بھی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیوی لیٹ ہو گئی اور اونٹ نہیں دوڑ رہا تھا، وہ رو رہی تھی کہ اللہ کے رسول میں قافلے سے پیچھے رہ گئی، دیکھیے آپ پہلے پہنچے، میں ابھی پہنچی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، وَيُسْقِطُهَا وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهَا بِيَدَيْهِ الشَّرِيفَةِ، آپ نے تسلی بھی دی، آپ نے چپ بھی کروایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بیوی کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ اسی نبی کے امتی ہیں جو ڈنڈا برسانا، لاٹھیاں برسانا، لانتے بھیجنا اور دھکے دینے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم ولا امرأۃ قط، پوری زندگی اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ یہ اسی نبی کی امتوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی احسانی والشکر له علی توفیقی امتنانی، اما بعد۔ طلاق کی طرف اگر معاملہ چلا جائے تو ایک مسلمان کو کرنا کیا چاہیے؟ شریعت اس قدر خوبصورت ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے مسائل بن گئے ہیں، اس کا حل صرف طلاق ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو فَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ و نصیحت کرو۔ پہلا کام واعظ و نصیحت کرو۔ واعظ و نصیحت کام نہیں کر رہی، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو، گھر میں ہی رہیں لیکن بستر الگ کر دو۔ اگر یہ حجر، یہ معمولی سی قطع تعلقی سمجھانے کے لیے بھی کام نہیں دے رہی، فَاضْرِبُوهُنَّ، تو سرزنش بھی کر سکتے ہو، لیکن کیسی سرزنش؟ انسانوں کی سرزنش، جانوروں کی طرح مارنے والی سرزنش نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معمولی سی سرزنش جو ہے وہ بھی کام نہیں دے رہی، پھر چوتھا مرحلہ ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک اس خاندان سے ایک اس خاندان سے، دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کیسے چلنا ہے، سمجھائیں، ان کو بتائیں، خاندان نہیں توڑا کرتے۔ اگر پھر بھی یہ کام چوتھے مرحلے پر بھی مکمل نہیں ہوتا تو پھر اگلا فیز آ جاتا ہے، ان دونوں کو ریئلائز کروائیے طلاق ایک سنجیدہ معاملہ ہے، مذاق سے بھی کہہ بیٹھے طلاق ہے، طلاق ہو جائے گی۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین کام سنجیدگی سے کریں تب بھی ہو جاتے ہیں، مذاق سے کریں تب بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیٹھا بیٹھا کہہ دے اپنی بیوی کو میں نے طلاق دی، طلاق ہو جائے گی، بعد میں 100 مرتبہ کہے میں نے مذاق کیا تھا، مذاق ان میں نہیں ہوتا، نہ طلاق میں، نہ رجوع میں، اور نہ ہی غلام کو آزاد کرنے میں۔ اگر بیٹھے بیٹھے کوئی کہہ دے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا، وہ آگے سے صرف اتنا کہہ دے قبل تو میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا، تو اس میں مذاق شریعت نے جائز نہیں رکھا، اس کو سنجیدہ سمجھے، معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ 5واں مرحلہ، طلاق دینا چاہتا ہے، یہ 5 مرحلے پورے کر چکا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ طلاق دینی ہے، یا پھر بھی عورت سمجھتی ہے دو مجھے طلاق، میں نے خلا لینا ہے، تو پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اس حالت میں طلاق دے گا کہ وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ پھر طہر کی حالت میں ہے تو اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ ان 7 چیزوں کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہی ہے اور عورت طلاق لینا چاہتی ہے، خلع کی طرف جانا چاہتی ہے، تو پھر غصے کی حالت میں طلاق نہ، پھر طلاق دیتے وقت 2 گواہ بنائے اور 1 طلاق دے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ 1 طلاق کے بعد اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو دوسری طلاق کی ضرورت نہیں، وہ فارغ ہو جائے گی۔ موقع ہے، اس کو گھر میں رکھ کے ہی نکالو مت، وہ ابھی تک آپ کی بیوی ہے، ہو سکتا ہے رجوع کر لو، گھر پھر جڑ جائے گا، وہ چلی بھی جائے گی 3 مہینوں کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ 3 طلاقیں اور 300 طلاقیں مت دو، کیونکہ اگر آپ 3 طلاقیں اکٹھی دیتے ہیں تو سیدنا محمود بن لبید کی بات سنیے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی، سنن نسائی کی روایت ہے 2401۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا اور میں موجود ہوں۔ قرآن کہتا ہے طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ فامساک بمعروف و تسریح باحسان،
یا تو احسان کر کے اسے چھوڑ دو یا اچھے طریقے سے نباہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی بات سنی، جو صحابی نے آ کے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ رکانہ بن عبد یزید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آ کے کہا میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ روایت سنن ابی داؤد کی 2196 اور مسند احمد کی۔ پھر انہیں ملال ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے طلاق دی ہے؟ کہا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں۔ فرمایا فَإِنَّمَا تَمْلِكُ وَاحِدَةً فَارْجِعْهَا إِن شِئْتَ، ہی طلقۃ واحدہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک طلاق ہوئی ہے، تم رجوع کر لو، اور انہیں رجوع کر لی۔ مجھے یہ بتائیے، سمجھانا، بستر الگ کرنا، سرزنش کرنا، پھر دونوں خاندانوں کا مل بیٹھنا، 4 چیزیں، اس کی سنجیدگی اور اس کی ڈیپتھ کو سمجھنا کہ معمولی معاملہ نہیں ہے، گھر ٹوٹنے لگا ہے۔ پھر دیکھنا کہ یہ طہر میں ہے، یہ حیض میں ہے۔ طہر میں ہے تو اس کے پاس نہیں گیا، غصے کی حالت میں نہیں ہوگا، 2 گواہ بنانے پڑیں گے۔ شریعت کی ان باتوں کو جو سامنے رکھے گا طلاق تک نوبت پہنچے گی۔ لیکن چونکہ پاکستان میں بادشاہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، لگتا ہے رعایا کم ہے، تو یہ بیک گیئر لگانے میں زیادہ اچھے، کہتے ہیں پہلے طلاق تو دونوں، باقی چیزیں بعد میں کریں۔ شریعت نے یہ نہیں کہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے انسان کو طلاق دینی چاہیے۔ ان 7 طریقوں کو سامنے رکھ کے جب انسان طلاق دے گا تو پھر لڑائیاں بھی نہیں ہوتی، فساد بھی نہیں ہوتے۔ جو طلاق جنون کی حالت میں دیتا ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، جبری طلاق نہیں ہوتی۔ گن پوائنٹ پہ باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے، بھائی کہتے ہیں، خاندان، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اور آ کے پھر کہتے ہیں بس میں نے تو غصے میں طلاق دی، اور بھائی غصے میں آپ لوگ طلاق دیتے ہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان حدود کو کراس کریں، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ ایک بہت رویہ جو طلاق کے بعد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حلالہ کروا لیا جائے۔ سنن ابی داؤد کی روایت 2078، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس پر بھی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے، اور جس خامد کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر بھی لعنت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لا اوتی بمحلل ولا بمحلل لہ الا رجمتہما، میرے پاس اگر کوئی حلالے کا کیس آئے میں رجم کروں گا، فکلاہما زان، یہ دونوں بدکار ہیں۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے لا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں آپ کو مانگے ہوئے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں؟ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا هو المحلل، جو حلالہ کرنے والا۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ لوگوں کے عزتوں کے ساتھ نہ کھیلیں، نہ غلط فتوے دیں۔ عزت یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو چلائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو گھر موجود ہیں بنے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور کسی کے درمیان کوئی ایسی دراڑ ہے تو اللہ جلال علیہ سمجھ عطا فرمائے۔ من خبب امرأة على زوجها، جو کسی بھی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری نشانی یہ دیکھا کرو کہ وہ دین کے معاملے میں مددگار ہے۔ رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلى وایقظ امرأة فإن آبت نضح في وجهها الماء، اللہ ذوالجلال رحمت کی برکھا برسائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر وہ پس و پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسائے۔ اللہ کے رسول اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ آواز دیتے قومی یا عائشہ، عائشہ تم بھی اٹھو تہجد پڑھو، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ یہ بھی تہجد پڑھے۔ اس کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے مالی اور جسمانی کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، جس کے پاس طاقت ہے وہ شادی کرے، ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم، جس کے پاس طاقت نہیں وہ روزے رکھے، فإنه له وجاء أي علاج، تو اللہ جلال اس کی نظروں کی بھی حفاظت کریں گے اور یہی اس کے لیے علاج بن جائے گا۔
ایسے انسان سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے جو نرم مزاج ہو. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے معاملے میں بہترین ہے. ایسے شخص کی تلاش ہونی چاہیے جو دینی اعتبار سے خوش رکھے. بعض لوگوں کو یہ سپیریئر کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں گھر میں آؤں تو پتہ ہونا چاہیے کوئی آ گیا ہے. اسی بنیاد پہ اپنے گھر کو برباد کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے رسول گھر تشریف لاتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، وہ سہیلیاں دوڑ جاتی. فَيُسَرِّبُهُنَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھجواتے اپنا کھیل مکمل کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا خیال کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور نشانی بیان کی، اس آدمی کی تلاش کرے جس کے اندر تہذیب ہے، تمدن ہے، ادب و آداب ہے. کیسے ادب و آداب؟ وہ گھر کے معاملات چرستے میں جا کے بیان نہیں کرتا، وہ اپنے بیڈ روم کی باتیں فیس بک پہ شیئر نہیں کرتا، وہ دوستوں سے شیئر نہیں کر رہا، کیونکہ مومن غیرت مند ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلہ یوم القیامہ الرجل یفضی الى امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے بدترین انسان وہ ہوگا قیامت کے دن جو اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اپنے راز لوگوں کو بیان کرتا ہے. ان ادب و آداب کو سامنے رکھتے ہوئے جب گھر بنے تو پھر مثالی گھر بنتے ہیں. لیکن یاد رکھنا یہ حقوق کی پاسداری مرد کو بھی کرنی چاہیے اور عورت کو بھی کرنی چاہیے. اگر یہ پاسداری نہیں ہوتی تو پھر بڑے سے بڑے رشتے بھی ٹوٹتے نظر آتے ہیں، گرتے نظر آتے ہیں، منہدم ہوتے نظر آتے ہیں، اور نتیجہ پہنچتا ہے طلاق ہو گئی. مجھے اور آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ آخر دین کا دعویٰ کرنے والے پڑھے لکھے سمجھدار کس طرح 2 سے 3 ہفتوں میں اپنے آپ کو فارغ کر لیتے. طلاق ہوگی. طلاق کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، آزاد کرنا، رہا ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر او كسر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها لقي الله وهو زان. جو نکاح کرتا ہے تھوڑا یا زیادہ مہر دے کے اس کے دل میں ہے کہ میں نے اس کے حقوق کو پورا نہیں کرنا، اسی طرح مر جاتا ہے، قیامت کو بدکار لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جاتا. دوسری طرف عورت سے کہا ایما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. جس عورت کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور پھر بھی بات بات پہ کہتی ہے طلاق دو اور طلاق لیتی ہے، جنت تو دور کی بات ہے. سنن نبی داؤد کی روایت میں نے پیش کی، اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جس کو معاشرہ سمجھے بیٹھے. ابھی رپورٹ آئی کہ 1 مہینے میں فیصل آباد میں 4000 طلاقوں کے کیسز آئے. امیجن کیجئے یہ کھیل جو کھیلا جا رہا ہے، یہی تو یورپ چاہتا تھا، یہی تو کافر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو آئلی نظام ہے، خاندانی نظام بڑا مضبوط ہے، اس میں دراڑیں کیسے آ سکتی ہیں. اور آج اسی میں کامیابی کے لیے وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. لیکن مسلمان اللہ کی رحمت اس کے فضل سے اپنے دین کی حفاظت کرنے والے. طلاق کیوں ہوتی ہے، اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ طلاق کا پہلا سبب یہ ہے جب میاں بیوی میں دو میں ان سے کی ہوئی ایک گناہ میں آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ ذوالجلال پھر یہ نعمت چھین لیتے ہیں. مرد بھی ہو سکتا ہے جوئے میں چلا گیا، شراب میں چلا گیا، برائی میں چلا گیا، نہ جانے کون کون سی بیماریاں اور گناہ. اسی طرح عورت تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. سلف بیان کرتے ہیں فضیل بن عیاض انی لأعصی اللہ، گناہ میں کرتا ہوں، فأعرف ذلك فی خلق حماری، فی خلق حماری و خادمی، غلطی میری ہوتی ہے لیکن اس کی نحوست مجھے میرے گدھے میں بھی نظر آتی ہے، میرے خادم میں بھی. خادم بھی بات نہیں مانتا اور گدھا بھی سواری کرنے نہیں دیتا.
دوسری روایت میں آتا ہے فَأَرَى ذَلِكَ فِي خُلُقِي وَالدَّابَّةِ وَامْرَأَتِي، میری سواری میں بھی جانور میں بھی وہی آتا ہے کہ وہ اچھلتا ہے کودتا ہے اور سرکشی دکھاتا ہے، اور بیوی میں بھی وسرات نظر آتے ہیں۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ میری غلطی کوتاہی، اس کی نحوست مجھے میری بیوی میں بھی نظر آتی ہے۔ نیک بنو گے ایک بنو گے، میاں بیوی دونوں اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں، اللہ کا خوف ہو، دین میں ایک دوسرے کے معاون ہوں، ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہوں، اور قرآن کی صرف ایک آیت کو سمجھ لیں، پڑھ لیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لباس ہیں اور عورتیں مردوں کے لباس ہیں۔ لباس کے 3 فائدے ہیں۔ ستر پوشی، لباس ہوگا تو پردہ ہوگا وگرنہ پردہ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی علماء یہ کہتے ہیں جو شادی نہیں کرواتا یہ تو اپنے آپ کو بے لباس کیا ہوا ہے۔ لباس سے جہاں ستر پوشی ہوتی ہے، خاوند کو بیوی اور بیوی کو خاوند کی کمی کوتاہی معمولی سی باتوں کا حجم بڑھا کے بڑا نہ کرے، چھپائے، ستر پوشی کرے۔ لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ ساری زندگی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، بسا اوقات بہت اچھا کاروبار ہوتا ہے، بسا اوقات اس میں کوئی کمی بھی آ سکتی ہے، بسا اوقات صحت مند ہے بیوی، بسا اوقات بیمار بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بیمار ہوگی ہے تو بیوی نہیں رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج اس کے کاروبار میں لاسز آ گئے ہیں تو وہ خامد نہیں رہا۔ یہ گرمی اور سردی میں لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، تو ہر حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہونا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہی وہ نیک لوگ ہیں جن کو زوجین کہتے ہیں، وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتے۔ لباس کا تیسرا پرپز بھی ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ جب تک خامد کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت میرے گھر والے ہیں، اور بیوی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ سب سے خوبصورت میرا خامد ہے، زندگی میں وہ حلاوت اور لذت نہیں آئے گی۔ یہ شرعی مقاصد ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ چیزیں انسان کے ذہن میں آ جائیں تو کبھی پریشان نہیں ہو۔ اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ استغفار کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں خوشیوں سے نواز دیں۔ عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے۔ وَزِيَادَةً فِي الرِّزْقِ، اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ اس کی محبت دنیا کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ اداسی اور سیاہیاں چھا جاتی ہیں، اور ساتھ ہی کہا وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل تاریک ہو جاتا ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، دیکھنے میں موٹا تازہ ہے لیکن کمزور ہو جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، مال میں کمی آ جاتی ہے۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ طلاق کا ایک دوسرا سبب ہے شکوک و شبہات اور بدگمانی۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک مرتبہ بولا جھوٹ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ ایک ہوتا ہے بدگمانی، برا گمان کرنا۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی کرنے سے 24 گھنٹے کے جھوٹے انسان بن سکتے ہیں، کیونکہ ہر وقت سوچتا ہی غلط ہے۔ اس نے پازیٹیو تھنکنگ کو استعمال ہی نہیں کیا، اس نے نیگیٹو فیز کو استعمال کیا ہے تو وہ منفی ہی سوچ دے گا۔ بدگمانی سے رشتے ٹوٹتے ہیں، باہمی تعلقات میں بگاڑ پڑتا ہے، اور بے انتہا شک و شبہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا لینا، اس کا حجم بڑا کر لینا، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، صرف سنی سنائی باتوں پہ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے۔ ایک کہتی ہے طلاق دے دو، دوسرا کہتا ہے میں نے دے دی۔ حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، مسلمانوں بدگمانی سے بچو۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث،
بدگمانی سے بچو، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، جاسوسیاں بھی نہ کرو کہ اچھا کیا یہ کر رہی تھی اپنی ماں کے ساتھ بات، اچھا اس نے کیا بات کی ہے، جاسوسی نہ کرو اور اس طرح کے کام نہ کرو جس سے آپ کے گھر برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ تم اچانک سے گھر بھی نہ آؤ، لیتخونہم، تاکہ پتہ چلے کہ بیوی کیا کر رہی ہے، اس سے بھی آپ کے معاملات میں گڑبڑ ہو گیا، اعتماد کرو۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میری بیوی نے بچہ جنا ہے، وہ کالا ہے، جبکہ میں تو کالا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کیسے ہیں؟ کہتے ہیں سرخ ہیں۔ حل فیہا من اورق، کوئی گندمی کلر کا بھی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا وہ کہاں سے آیا؟ کہتے لعلہ نزعہ عرق، شاید وہ کسی اونٹنی کا بچہ اس نے کوئی رگ کھینچ لی ہو اپنے آباء و اجداد سے۔ تو کہا یہ رگ نہیں کھینچ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، اور عمر بن خطاب فرماتے لا تظن بکلمۃ خرجت من اخیک المؤمن الا خیرا، جب بھی تم کوئی بات سنو اس کی اچھی تعبیر کر لیا کرو۔ امام شافعی کہا کرتے تھے من احب ان یختم له بخیر فلیحسن الظن بالناس، جو چاہتا ہے کہ اس کی اخیر اور خاتمہ بالخیر ہو، اس کو چاہیے لوگوں سے بدگمان نہ ہو۔ راز کی بات یہ ہے، آپ میرے بھائی ہیں، بدگمان اور بد زبان نہ زندگی میں چین لیتا ہے نہ معاشرے کو لینے دیتا ہے۔ بد زبان بھی اور بدگمان بھی۔ رب کے بارے میں بدگمان ہو جائے کافر، دین کے بارے میں بدگمان ہو جائے بے دین، بیوی کے بارے میں بدگمان ہو جائے طلاق، اپنے نفس کے بارے میں کوئی بدگمان ہو جائے بیمار۔ بدگمانی ہے، پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے کہ نہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ بھی ہاتھ دھوئے گا، پتہ نہیں دھلا ہے کہ نہیں، بیمار ہے۔ اور حدیث کہتی ہے جس نے 3 سے زیادہ مرتبہ کیا فقد اعتدى وقد ظلم، اس نے زیادتی بھی کی ہے، ظلم بھی کیا، فقد اخطا، اس نے گناہ بھی کیا، غلطی بھی کی ہے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا کہ 5 مشکیزیں میں نے بہائے ہیں، میرا غسل ہو گیا؟ کہتے ہیں آپ پہ تو غسل فرض ہی نہیں تھا۔ کہتے جی وہ کیسے؟ کہتے دیوانوں پہ بھی کوئی غسل فرض ہوتا، وہ تم نے 5 مشکیزیں ضائع کر دی اور ابھی پوچھ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ وہی وہم ہے، یہ وہی بدگمانی ہے جو آج بھی معاشرے میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی حل بیان کیا، اور قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ سنا دو اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایک شخص نے ایک شخص کو دعوت دی کہ وہ میرے پاس آئے گا، وہ نہیں آیا، اس نے کہا اس کی میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، لیکن پھر بھی چین نہیں آیا، کہتا نہیں ایسی کی تیسی تو پھیروں گا لیکن بتا کے پھیروں گا۔ گیا اس کے گھر، غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا، نکالو کدھر ہے وہ، یہ میری خوشی پہ حاضر نہیں ہوا، 8 دن پہلے میرے بیٹے کی شادی تھی۔ ایک بچہ آیا، کہا انکل میرے بابا 1 مہینہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ یہ ہے انسان، کاش دین پڑھا ہو، اس کو اس بات کا اندازہ ہو، انی لالتمس لاخی 70 عذرا، کسی بھائی کے بارے میں کبھی بھی بدگمان نہ ہو، 70 عذر خود تلاش کیجئے۔ ہو سکتا ہے سویا ہوگا، بیمار ہوگا، عبادت میں ہوگا، کوئی گھر کے کام کر رہا ہوگا، عذر تلاش کرو۔ نہیں دل مطمئن ہوتا، لعل له عذرا آخر لا اعرفه، ہو سکتا ہے کوئی 70 سے زیادہ بھی کوئی عذر ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صحابی کے گھر آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، الاذن ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت دی جاتی ہے، نہ اجازت ملے واپس چلے جاؤ،
وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، تمہارے لیے پاکیزگی اس میں واپس چلے جاؤ، کائنات کے سرتاج جواب نہیں آیا، واپس چلے گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میں آ گیا ہوں نا، یا میں نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے۔ کال بھی آدھی ملاقات ہے، آپ فون کریں 3 مرتبہ نہیں اٹھایا، فون تو رکھا ہی اس لیے ہوتا ہے نا کہ کال سنی جائے، اس کا اور کیا پرپز ہے؟ اگر نہیں اٹھایا کچھ انتظار کر لے، ہو سکتا ہے کہ وقت کا فرق ہو، وہ نماز میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام میں ہو، کسی میٹنگ میں ہو، وہاں یہ فتویٰ جڑ دینا کہ دیکھیں اس نے ایسا کیا ہے، یہ مومنوں کے رویے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سرتاج ہے، نہ آج تک ایسی ہستی پیدا ہوئی ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، لیکن آپ واپس آ گئے اپنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، طلاق کا ایک تیسرا سبب بھی ہے غیرت میں افراط و تفریط کرنا۔ غیرت بہت بڑی نعمت ہے، ان اللہ یغار، اللہ ذو الجلال بھی بڑے غیرت والے ہیں، وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ جب کوئی حرام کام کرتا ہے تو اللہ ذو الجلال غیرت کھاتے ہیں اور پھر سزائیں بھی رکھی ہیں۔ مرد کے اندر اگر غیرت نہ ہو تب بھی گھر اجڑ جاتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے عورت کہاں جا رہی ہے، کہاں بیٹھ رہی ہے، کہاں کس سے مل رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پردہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں پہ جنت حرام ہے، ان میں ایک ہے دیوس۔ پوچھا دیوس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا کی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، صحابی نے کیا بیان کیا؟ جس کے گھر میں خباثت ہو رہی ہے اور اسے پرواہ کو نہیں۔ لیکن اگر ضرورت سے زیادہ غیرت آ جائے تو تب بھی گھر اجڑ جاتا ہے، ایک ایک بات پہ شک، ایک ایک بات پہ شبہ، اچھا یہ ہو سکتا ہے، اچھا یہ شخص کبھی اپنا گھر نہیں چلا سکتا۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ کوئی شخص رات کو اس نظریے سے گھر میں نہ آئے، لئلا یتخونہم او یلتمس عثراتہم، کہ وہ خیانت پکڑے یا لغزشوں سے مطلع ہو کہ بھلا یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا۔ امام ابن مقفع کہا کرتے تھے ایاک والتغایر فی غیر موضع، غیرت کی ایک جگہ ہے، ہر بات پہ غیرت کا نام لے کے گھروں کو توڑ دینا، برباد کر دینا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں صحابہ کو اس وقت ہی سمجھا دی۔ ایک چوتھا سبب ہے، بعض لوگ ایسے پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ کیسے؟ بے جا مردانگی کا اظہار کرنا، لو میں نے اگر بیوی کی بات مان لی تو میں مرد تو نہ رہا، تو پھر کیا عورت بن جاؤ گے تم؟ اللہ کے رسول نے بھی مشورہ مانا اپنی بیوی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، سیدنا ام سلمہ نے انہیں قبول کیا، دودھ پیا، مسلمانوں کے لیے خیر ہوئی۔ یہ بے جا جو ہے انسان اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے جب تک 2-4 گالی نہیں دوں گا، گھر میں جا کے پتہ نہیں چلے گا، یہ لوگ کبھی گھر کو آباد نہیں کر سکتے۔ نو ڈاؤٹ کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ ذو الجلال نے عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے، لیکن ذمہ داری کا مطلب تو ذمہ داری ہے، اس کا مطلب ظلم کرنا نہیں ہے۔ من ناقصات عقل و دین، اگر وہ سمجھتا ہے کہ عورتوں کو تو عقل نہیں ہے تو یاد رکھنا کہ جس طرح کچھ عورتوں کے پاس عقل نہیں ہے، کچھ مرد بھی تو ایسے ہیں کہ جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بیوی کو جوتی سمجھتا ہے تو خود بھی تو پاؤں ہی ہوگا نا۔ جو سمجھتا ہے کہ میری بیوی ہے اور پھر مسلمان ہے، تہجد گزار اور میری سر کی تاج ہے، خود بھی تو سر ہی ہوگا نا۔ یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت کو تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں اپنی بیویاں بنایا ہے، اللہ ذو الجلال کے دین کے ساتھ انہیں اپنے گھر لے کے آئے ہو، اس لیے لا تقبح، ان کی قباحتیں مت بیان کرو، ولا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو گھروں سے دھکا دے کے نہ نکالو، ولا تضرب الوجہ، ان کے چہروں پہ نہ مارو، جب خود کھانا کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ،
جب خود پہنو تو ان کو بھی پہناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو ہوٹلنگ کرو اور کہو کہ چلو کچھ پکا لو، ہوگا تو ہوگا نا گھر میں۔ خود تو آئے دن اپنے نئی نئی پوشاکیں سلاتے رہو، اس کو کہو تمہاری خالہ نے دیا نہیں تھا وہی پہن لو۔ یہ انصاف کی زندگی جب تک نہیں آتی، جب تک احساس اور شعور نہیں آتا، گھر باقی نہیں رہتے۔ ایک پانچواں سبب ہے کہ بیوی خامند کی نافرمانی کرتی ہے، گھر وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ من مانی کرنا، ہر کام میں ٹانگ اڑانا، بلکہ اپنی زبان چلانا، یہ عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بچا سکتی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت وأطاعت زوجها۔ جو 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، خامند کی اطاعت کرے، بچوں کی اچھی پرورش کرے، اللہ فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے بے جا تنقید ایک دوسرے پہ کرنا، ملامت کرنا، اور خرچ کرنے میں بے اعتدالی کرنا، بخل کر کر کے ان کو ہر وقت تکلیف میں رکھنا، یا اتنا کھلا دے دینا کہ ان کو یہ تصور ہی ختم ہو جائے کہ راہ راست اور جادہ حق کیا ہے۔ اور پھر بعض اوقات دوستوں کے ساتھ اس قدر تعلق ہے کہ انہیں گھر کے معاملات کا، ضروریات کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے گھر بھی نہیں چلا کرتے۔ اور بسا اوقات خامدوں کا بیویوں کا بات نہ ماننا، خامد بلاتا ہے وہ آواز سننا پسند نہیں کرتی، بدتمیزی کرتی ہے، گھر یہ بھی نہیں چلتے۔ سعید بن مسیب کی بیوی سے پوچھا گیا آپ اپنے خامد سے کیسے بات کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کما تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو، ہمیں تو سکھایا یہ گیا ہے کہ خامدوں سے ایسی ہی بات کرنی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیوی کہہ رہی ہے لا وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ایسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ صرف عورتوں کے حکم نہیں ہے کہ وہ ایسے القاب دیں اور اچھی طرح بولیں، آپ بھی کہتے تھے یا حمیرہ، یا عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی محبت کے انداز میں سکھایا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ آج کے معاشرے میں یہ حدیث بار بار پڑھ کے سمجھا جائے؟ وہ نوجوان جو جوشیلے بھی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیوی لیٹ ہو گئی اور اونٹ نہیں دوڑ رہا تھا، وہ رو رہی تھی کہ اللہ کے رسول میں قافلے سے پیچھے رہ گئی، دیکھیے آپ پہلے پہنچے، میں ابھی پہنچی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، وَيُسْكِتُهَا وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهَا بِيَدَيْهِ الشَّرِيفَةِ، آپ نے تسلی بھی دی، آپ نے چپ بھی کروایا، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بیوی کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ اسی نبی کے امتی ہیں جو ڈنڈا برسانا، لاٹھیاں برسانا، لانتے بھیجنا اور دھکے دینے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم ولا امرأۃ قط، پوری زندگی اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ یہ اسی نبی کی امتوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ ذو الجلال یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ علی احسانی والشکر له علی توفیقی امتنانی، اما بعد۔ طلاق کی طرف اگر معاملہ چلا جائے تو ایک مسلمان کو کرنا کیا چاہیے؟ شریعت اس قدر خوبصورت ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے مسائل بن گئے ہیں، اس کا حل صرف طلاق ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو فَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ و نصیحت کرو۔ پہلا کام واعظ و نصیحت کرو۔ واعظ و نصیحت کام نہیں کر رہی، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو، گھر میں ہی رہیں لیکن بستر الگ کر دو۔ اگر یہ حجر، یہ معمولی سی قطع تعلقی سمجھانے کے لیے بھی کام نہیں دے رہی، فَاضْرِبُوهُنَّ، تو سرزنش بھی کر سکتے ہو، لیکن کیسی سرزنش؟ انسانوں کی سرزنش، جانوروں کی طرح مارنے والی سرزنش نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معمولی سی سرزنش جو ہے وہ بھی کام نہیں دے رہی، پھر چوتھا مرحلہ ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک اس خاندان سے ایک اس خاندان سے، دونوں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کیسے چلنا ہے، سمجھائیں، ان کو بتائیں، خاندان نہیں توڑا کرتے۔ اگر پھر بھی یہ کام چوتھے مرحلے پر بھی مکمل نہیں ہوتا تو پھر اگلا فیز آ جاتا ہے،
ان دونوں کو ریئلائز کروائیے طلاق ایک سنجیدہ معاملہ ہے، مذاق سے بھی کہہ بیٹھے طلاق ہے، طلاق ہو جائے گی۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین کام سنجیدگی سے کریں تب بھی ہو جاتے ہیں، مذاق سے کریں تب بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیٹھا بیٹھا کہہ دے اپنی بیوی کو میں نے طلاق دی، طلاق ہو جائے گی، بعد میں 100 مرتبہ کہے میں نے مذاق کیا تھا، مذاق ان میں نہیں ہوتا، نہ طلاق میں، نہ رجوع میں، اور نہ ہی غلام کو آزاد کرنے میں۔ اگر بیٹھے بیٹھے کوئی کہہ دے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا، وہ آگے سے صرف اتنا کہہ دے قبل تو میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا، کیونکہ اس میں مذاق شریعت نے جائز نہیں رکھا۔ اس کو سنجیدہ سمجھے، معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ 5واں مرحلہ، طلاق دینا چاہتا ہے، یہ 5 مرحلے پورے کر چکا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ طلاق دینی ہے، یا پھر بھی عورت سمجھتی ہے دو مجھے طلاق، میں نے خلا لینا ہے، تو پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اس حالت میں طلاق دے گا کہ وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ پھر طہر کی حالت میں ہے تو اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ ان 7 چیزوں کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہی ہے اور عورت طلاق لینا چاہتی ہی ہے، خلع کی طرف جانا چاہتی ہے، تو پھر غصے کی حالت میں طلاق نہ، پھر طلاق دیتے وقت 2 گواہ بنائے اور 1 طلاق دے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ 1 طلاق کے بعد اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو دوسری طلاق کی ضرورت نہیں، وہ فارغ ہو جائے گی۔ موقع ہے اس کو گھر میں رکھ کے ہی، نکالو مت، وہ ابھی تک آپ کی بیوی ہے، ہو سکتا ہے رجوع کر لو، گھر پھر جڑ جائے گا، وہ چلی بھی جائے گی 3 مہینوں کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ 3 طلاقیں اور 300 طلاقیں مت دو، کیونکہ اگر آپ 3 طلاقیں اکٹھی دیتے ہیں تو سیدنا محمود بن لبید کی بات سنیے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی، سنن نسائی کی روایت ہے 2401۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا اور میں موجود ہوں۔ قرآن کہتا ہے طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ فامساک بمعروف و تسریح باحسان، یا تو احسان کر کے اسے چھوڑ دو یا اچھے طریقے سے نباہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی بات سنی، جو صحابی نے آ کے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، رکانہ بن عبد یزید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے آ کے کہا میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، روایت سنن ابی داود کی 2196 اور مسند احمد کی۔ پھر انہیں ملال ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے طلاق دی ہے؟ کہا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں۔ فرمایا فإنما تملک واحدة فرجعها ان شئت، ہی طلقۃ واحدہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک طلاق ہوئی ہے تم رجوع کر لو، اور انہوں نے رجوع کر لی۔ مجھے یہ بتائیے، سمجھانا، بستر الگ کرنا، سرزنش کرنا، پھر دونوں خاندانوں کا مل بیٹھنا، 4 چیزیں، اس کی سنجیدگی اور اس کی ڈیپتھ کو سمجھنا کہ معمولی معاملہ نہیں ہے، گھر ٹوٹنے لگا ہے۔ پھر دیکھنا کہ یہ طہر میں ہے، یہ حیض میں ہے، طہر میں ہے تو اس کے پاس نہیں گیا، غصے کی حالت میں نہیں ہوگا، 2 گواہ بنانے پڑیں گے۔ شریعت کی ان باتوں کو جو سامنے رکھے گا طلاق تک نوبت پہنچے گی۔ لیکن چونکہ پاکستان میں بادشاہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، لگتا ہے رعایا کم ہے، تو یہ بیک گیئر لگانے میں زیادہ اچھے، کہتے ہیں پہلے طلاق تو دونوں، باقی چیزیں بعد میں کریں۔ شریعت نے یہ نہیں کہا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے انسان کو طلاق دینی چاہیے۔ ان 7 طریقوں کو سامنے رکھ کے جب انسان طلاق دے گا تو پھر لڑائیاں بھی نہیں ہوتی، فساد بھی نہیں ہوتے۔ جو طلاق جنون کی حالت میں دیتا ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، جبری طلاق نہیں ہوتی۔ گن پوائنٹ پہ باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے، بھائی کہتے ہیں، خاندان، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اور آ کے پھر کہتے ہیں بس میں نے تو غصے میں طلاق دی، اور بھائی غصے میں آپ لوگ طلاق دیتے ہیں، معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان حدود کو کراس کریں، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ ایک بہت رویہ جو طلاق کے بعد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حلالہ کروا لیا جائے۔ سنن ابی داود کی روایت 2078، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس پر بھی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے اور جس خامد کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر بھی لعنت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لا اوتی بمحلل ولا بمحلل لہ الا رجمتہما، میرے پاس اگر کوئی حلالے کا کیس آئے میں رجم کروں گا، فکیلاہما زان، یہ دونوں بدکار ہیں۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے لا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں آپ کو مانگے ہوئے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں؟ پوچھا کیا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا المحلل، جو حلالہ کرنے والا۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلیں، نہ غلط فتوے دیں۔ عزت یہ ہے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو چلائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو گھر موجود ہیں بنے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور کسی کے درمیان کوئی ایسی دراڑ ہے تو اللہ جلال علیہ سمجھ عطا فرمائے۔ من خبب امرأة على زوجها، جو کسی بھی عورت کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکاتا ہے، وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہوں،